نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ قاری محمد حنیف نقشبندی صاحب مدہ ذلہ العالی سے آپ نے آج کے اس محفل میں چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے آپ کے فاتحہ اور آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج کا یہ محفل ذکر اس نام سے منسوب کی گئی ہے۔ حضرت قبلہ قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئیں، انہی میں سے ایک آیہ مبارکہ یہ بھی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچ لایا، سچ سے مراد اسلام قرآن، اور اسلام اور قرآن کون لے کے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سچ لے کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو فرمایا جو سچ لے کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی اولئک هم المتقون، وہ سب کے سب متقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کا شان نزول کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، معراج سے جب واپس حضور تشریف لائے، صبح حرم میں جا کے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پہ گیا، جنت دوزخ کو دیکھا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لامقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھر واپس آ گیا راتوں رات۔ تو کافر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت المقدس جانے کے لیے 1 مہینے کا سفر جانے کا ہے، 1 مہینہ واپس آنے کے لیے ہے، اور آسمانوں پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل نے کہا آج موقع ہے، آج دیکھتے ہیں، ہر بات ان کی مان لیتا ہے۔ ابو بکر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کیسے مانتا ہے۔ صبح صبح جا کے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ ناک کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت صدیق اکبر باہر ہے، دروازہ کھولا، دیکھا ابو جہل کھڑا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں، گاڑیاں بھی نہیں تھیں، پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، تو 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، 1 مہینہ آنے میں لگتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رات کو بیت المقدس جائے اور واپس آ جائے؟ تو اس نے کہا اگر کوئی کہ میں آسمانوں پہ گیا۔ آپ نے فرمایا بھئی دیکھو آسمانوں پہ تو نہ کبھی کوئی گیا تو نہ آ سکتا ہے۔ اس نے کہا اللہ بھائی آج پھنس گئے، آج میری بات بن گئی، میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی نہیں مانتے تھے، آج پھنس گئے آپ۔ تو ابو جہل کہنے لگا وہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پہ بھی گیا، واپس بھی آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھائی اگر کوئی اور کہے تو امپاسبل، ناممکن،
میرے آقا کہیں تو پاسبل ہے، میرے آقا جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ خاص طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تصدیق سے مراد معراج کے واقعہ کی تصدیق ہے کہ کفار نے انکار کیا تھا لیکن مسلمانوں نے اقرار کیا، اور خاص طور پر حضرت صدیق اکبر کو جس طرح اس نے گھما پھرا کے پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو گمراہ ہونے سے بچایا، تو حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جس طرح بہت سی آیات قرآن پاک کی ہیں، اسی طرح بہت سی احادیث مبارکہ بھی حضرت صدیق اکبر کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ حضور کے بہت سے ارشادات حضرت صدیق اکبر کی شان میں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے الا وقد کافیناہ، میں نے اس کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، کوئی بھلائی کی ہے، تو میں نے ادھار نہیں رکھا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر، کہ ابو بکر کے مجھ پر وہ احسان ہے کہ یکافئہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات شریف کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا وہ احسان کون سا تھا کہ جس کا بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں نہیں دیا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے مال خرچ کیا۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت فاروق اعظم نے سوچا کہ آج میرے پاس بڑا مال ہے، تو اگر میں کبھی صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے، آج بڑھ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے۔ آپ گھر گئے، گھر کا آدھا مال جو ہے وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے پوچھا کیا لائے ہو؟ عرض کیا حضور آدھا حلف جو ہے وہ گھر چھوڑ آیا ہوں، حلف آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ تو حضور نے دعا کی، خوش ہوئے، ادھر سے حضرت صدیق اکبر آ گئے، تو سر کے اوپر انہوں نے کپڑے کے اوپر سب کچھ باندھا ہوا ہے اور سر پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں آ کے حاضر کر دیا۔ حضور نے فرمایا ما ابقیتا لأہلک، صدیق یہ تو بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں تو اللہ رسول ہے، اللہ رسول کا نام ہے، سامان جو کچھ تھا وہ لے کے آ گیا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں اس دن میں سمجھ گیا کہ میں کبھی حضرت صدیق اکبر سے آگے نیکی کے کام میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو مال تو ٹھیک ہے خرچ کیا، لیکن مال چلو حضرت فاروق اعظم نے آدھا کیا، انہوں نے پورا خرچ کر دیا۔ اگر اس کو آپ کوانٹیٹی میں دیکھیں تو وہ زیادہ تھا، لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے گھر کا سارا مال لے آئے اس اعتبار سے لیکن وہ احسان کون سا ہے کہ جس کا حضور نے فرمایا کہ میں اس کا دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دیا ہے، اس کا بدلہ بروز قیامت رب ذوالجلال دے گا۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ احسان کیا تھا؟ حضرت بلال حبشی کو آزاد کرنا۔
آزاد کیا ہے حضرت بلال حبشی کو، لیکن حضور نے فرمایا احسان کیا ہے مجھ پر۔ سبحان اللہ۔ آزاد کیا ہے بلال حبشی کو، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ صدیق نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور یہ ایسا احسان ہے کہ اس کا بدلہ میں نے ان کو دنیا میں نہیں دیا ہے، اس کا بدلہ انہیں بروز قیامت رب ذوالجلال دے گا۔ اور حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا۔ مکہ شریف میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ امیہ بن خلف ایک ظالم کافر تھا، اس کے غلام تھے حضرت بلال حبشی، اور وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، ایسی ایسی تکلیفیں جو ناقابل برداشت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ بلال کا کوئی چارہ کرو بھائی، اب تو اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت صدیق اکبر نے سوچا کہ آج کچھ بھی ہو، چاہے اپنا گھر باہر بیچنا پڑے، میں نے بلال کو خریدنا ہے اور خرید کر آزاد کرنا ہے۔ جب انہوں نے تہیہ کر لیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، تو حضور نے فرمایا ایسے کرنا کہ جتنے میں بلال کو خریدو نا، آدھی قیمت مجھ سے بھی لے لینا، تاکہ بلال کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر گئے، اپنے گھر سے جو کچھ پاس تھا مال دولت اکٹھا کیا، گئے۔ امیہ بن خلف اپنی روٹین کے مطابق حضرت بلال حبشی کو مار پیٹ رہا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بھئی کیا کر رہے ہو، کب تک مارتے رہو گے؟ اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتا تو اس کو بیچ دو۔ اس نے کہا اس کو کون خریدے گا، عربی اس کو آتی نہیں ہے۔ اب نیدرلینڈ میں کوئی آدمی ہو جس کو نیدرلینڈ بالکل نہ آتی ہو، جیسے میں ہوں، تو اب مسجد میں تو چلو لوگ آتے ہیں تو چلو آپ بھی آدھی اردو سمجھ لیتے ہیں، لیکن میں کہیں فیکٹری میں، کارخانے میں، آفس میں جاؤں تو وہ مجھے کچھ کہیں میں کچھ سمجھوں، وہ کہیں یہی بوفند، میں نیچے کی طرف چل پڑوں۔ تو اس نے کہا بھئی اس کو زبان آتی نہیں ہے، زبان میں لکنت ہے، جو بات کرتا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی، کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا میں خریدتا ہوں، بولو کیا لینا ہے؟ اس نے کہا بھئی یہ تو کوئی آج کوئی اور پروگرام ہے۔ اس نے کوئی دگنی چوگنی قیمت جو ہے نا کہہ دی۔ حضرت آپ دیکھتے ہیں نا کوئی سودا جلدی مل رہا ہوتا، فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ کہیں وہ بیچنے والا مکر نہ جائے، پھر نہ جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے، لو یہ اتنی رقم اور دے دو۔ اس نے وہ رقم لے لی اور حضرت بلال حبشی آپ کو دے دیا۔ جب آپ لے کر چلنے لگے تو وہ ہنسنے لگا، امیہ بن خلف۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھئی ایک داخت یہی بن سلم میں ذاکے مان، میں تو تمہیں بڑا کامیاب انٹیلیجنٹ بزنس مین سمجھتا تھا، لیکن آج یہ پتا چلا ہے یہ وہی نکس فان دی بزنس، تمہیں تو کاروبار کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، تم تو جانتے ہی نہیں ہو کیسے کاروبار کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا؟ اس نے کہا یہ دیکھو، یہ تو میں نے ویسے ہی تمہاری اس شوق کو دیکھ کے اتنی قیمت لگائی، ورنہ اس سے تو آدھی سے آدھی قیمت پر بھی میں اس کو دے دیتا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھئی تو کیا جانے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی قدر و قیمت دیکھنی ہو تو میرے آقا سے جا کے پوچھو۔ حضرت صدیق اکبر حضرت بلال حبشی کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے انداز میں اس کو ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ گفتش کے اقبال جو در خریدن میشوم انباز تو۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ آدھی قیمت مجھ سے لے لینا تاکہ میں بھی خریداری میں شامل ہو جاؤں، بلال کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا عرض کیا، گفت دو بندگان
کوئے تو کرد مش آزاد بر روئے تو. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میں کیا اور میرا مال کیا, میں بھی آپ کا غلام اور میرا سارا مال بھی آپ کا ہے, ہم دونوں آپ کے در کے غلام ہیں, آپ کے سامنے میں اس کو آزاد کر رہا ہوں. حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا. مولانا روم فرماتے ہیں چون بدید آخست روئے مصطفیٰ خر مغشین علیہ برقفا. جب حضور کی بارگاہ میں آئے حضرت بلال حبشی گر کے بے ہوش ہو گئے. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, وہاں نہیں بے ہوش ہوئے, جب وہ ڈنڈے کے ساتھ مارتا تھا, گرم ریت پہ لٹا دیتا تھا, اوپر پتھر رکھ دیتا تھا, تو یہاں کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ہے نا جنہ دلاں وچ, یہ قاری صاحب کی ظرافت طبع کے لیے ذرا ان کی یہ ہے, جنہ دلاں وچ عشق سمانا رونا کم اونا ہے. جس کے دل میں عشق آ جاتا ہے نا پھر وہ روتے ہیں. جنہ دلاں وچ عشق سمانا رونا کم اونا ہے. وچھڑے روندے تے ملدے روندے روندے پھر دے راہ. یہ پنجابی کا کلام ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں عشق ہوتا ہے بس اس کا کام پھر رونا ہی ہوتا ہے. وہ جب ملے تب بھی روتا ہے, تو جب جدا ہو جائے تب بھی روتا ہے. جب جدا ہو تو جدائی کے غم میں روتا ہے, اور جب مل جائے تو ملنے کی خوشی میں روتا ہے. اور ایک پنجابی کے شاعر نے کہا ہے عاشق دا جو دارو دے سے باج ملاپ سجن دے او سیانا جان ایانا او روگ نہ جانے من دا. اب دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ نبض دیکھتا تھا, پولس یہاں سے, وہ اب اس کے پاس وہ ہوتا ہے وہ یہاں رکھتا ہے تو کان میں لگا کے محسوس کرتا ہے, تو وہ پھر ریسیپٹ لکھ کے دیتا ہے بھئی آپ کو یہ بیماری ہے تو یہ دوائی آپ لے لیں, جا کے یہ میڈیسن لیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ عاشق جو ہوتا ہے نا, عاشق اس کی دعا کیا ہے, محبوب سے ملنا, معشوق سے ملنا, جس سے محبت ہے اس سے ملاقات اس کی میڈیسن ہے, اور کوئی میڈیسن اس کو نہیں ملتی. اور اگر کوئی اس کے لیے کوئی اور میڈیسن لکھتا ہے تو سمجھو وہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے. جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کی دعا یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملے. تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا. اب جب آپ نے خرید کر آزاد کیا تو کچھ لوگوں نے کہا بھئی اتنی زیادہ رقم دے کے انہوں نے خریدا ہے تو کیوں اتنی زیادہ رقم دی ہے, کس لیے اتنی رقم دے دی, یہ تو اتنی رقم کا تھا ہی نہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے کسی زمانے میں بلال نے صدیق پر کوئی احسان کیا ہوگا, تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے اتنی بھاری رقم دے کے انہوں نے خریدا ہے. جب کچھ لوگوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ
عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا صدیق پر کوئی احسان نہیں تھا جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہو، ان کا تو یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے ابا جی انہوں نے کہا کہ بیٹا تم غلام آزاد کرتے ہو۔ آپ نے بہت سے مسلمان غلام آزاد کیے جو مکہ میں مسلمان ہوتے تھے، ان کو تکلیف دی جاتی تھی تو آپ ان کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے، جن میں ایک حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ تو آپ کے ابا جی، وہ ظاہر بات ہے کہ بیٹا جتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، کچھ بن جائے، منسٹر بن جائے، بیرسٹر بن جائے، باپ کے لیے تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، باپ کا تھا، پھر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ سمجھ ہے، باپ بیٹے کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے۔ تو آپ کے ابا جی کہنے لگے بیٹا تم غلام خرید کر آزاد کرتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن تم جب غلام آزاد کرنے لگو نا تو دیکھو کوئی سترک ہو، نوجوان ہو، اس کو آزاد کیا کرو۔ یہ بوڑھوں کو آزاد کرنے کا کیا مقصد؟ آپ نے فرمایا ابا جی کس لیے؟ تو ابا جی نے کہا جی اس لیے کہ کل اگر تم پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو ملک تائید آئے گا تو وہ تمہاری مدد کرے گا، جو سترک ہوگا، تو بوڑھا ہوگا تو تمہاری کیا مدد کرے گا مشکل وقت میں؟ تو آپ نے عرض کیا ابا جی میں اس لیے نہیں آزاد کرتا غلاموں کو کہ کل کسی کوئی ملک تائید آئے جائے، مجھ پہ کوئی مشکل آ جائے تو میری مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا پھر کس لیے آزاد کرتے ہو؟ کہا میں تو صرف اپنے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ یہ تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے اس قول کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔